اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فانم ویبکا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، جس سورہ الرحمن کی یہ آیت مجیدہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، چونکہ اس آیت مجیدہ کو لے کر اور سورہ مبارکہ القصص کی آیت نمبر 88 کو لے کر یہ ثابت کرنے کی آج کل کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ معصومین علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ جل جلالہ ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اس آیت سے مربوط چند ملحوظات پیش کرنا مقصود تھی، اس لیے اگرچہ کہ جل جلالہ کا ایک مطلب میں پیش کر چکا ہوں، اور الحمدللہ اس پہ بہت بڑی تعداد میں مومنین کی اصلاح بھی ہوئی۔ مجھے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں مومنین کے ٹیلی فون آئے، انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن یہ ان کی محبت ہے۔ بہرحال جل جلالہ وہ ایک مطلب تھا جو اس کا میں نے بیان کیا کہ آپ ائمہ کو جل جلالہ کہہ کر آیا ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں یا ان کی توہین کر رہے ہیں، اہانت کر رہے ہیں، اور اس سے بہت ساری چیزوں کے آپ منکر ہو رہے ہیں۔ آج تھوڑا سا اسی عنوان سے ہی مربوط ہے، بات جل جلالہ کی ہے، لیکن تھوڑا سا آیت کے متعلق گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ کل من علیہ فانم ویبکا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام، کہ ہر وہ چیز کہ جو اس روئے زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، لیکن تیرے رب کا جو وجہ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ذو الجلال والاکرام، اور وہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ اب یہ ذو الجلال والاکرام آیا وجہ کو کہا جا رہا ہے یا یہ جملہ مقطوع ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ انشاءاللہ ابھی میں آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کرتا ہوں کہ یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی نفی نہیں کرتی، اس کی تفسیر مفسر بن کے آتی ہے۔ البتہ گفتگو انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ میرے سامنے تفسیر کمی ہے، تفسیر کمی کے اندر اور تفسیر المیزان اس کی جلد نمبر 19 ہے، اس کے اندر بھی اسی آیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے صفحہ نمبر 99 پر جلد نمبر 19 ہے تفسیر المیزان کی، وہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ ففی تفسیر الکمی فی قولہ تعالی کل من علیہ فان قال من علی وجہ الارض ویبکا وجہ ربکا، کہ ہر وہ چیز کہ جو اس وجہ ارض پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ ویبکا وجہ ربکا، لیکن جو تیرے رب کا وجہ ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ قالا دین ربکا، وہ تیرے رب کا دین ہے۔ مومنین کرام، ذرا ان الفاظ پہ آپ نے دقت کرنا ہے۔ وہ تیرے رب کا دین ہے۔ وقال علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ونحن الوجہ الذی جئت اللہ منہ، وہ وجہ ہم ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی طرف جایا جاتا ہے۔ مومنین کرام، ایک تو یہ تفسیر المیزان کے اندر یہ ہے، اور اس کے بعد یہ توحید صدوق میرے سامنے موجود ہے۔ توحید صدوق، اس میں مکمل جو احادیث توحید کے متعلق ہیں اہل بیت اطہار کی، وہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس میں نقل کی، جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ بھی اگرچہ بہت زیادہ ذخیرہ ہے جو باقی کتب کے اندر ہے، مثلا اصول کافی کتاب التوحید ہے، یا بحار الانوار ہے کتاب التوحید جلد نمبر 3-4، وہ ابتدائی جلدیں
تو وہ ایک اللہ کی چیز ہے. ابھی صرف جو میرے سامنے ہے میں صرف وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. تو وجہ سے مراد کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. امیر المومنین وجہ اللہ ہیں، جناب سیدہ وجہ اللہ ہے. یہ چہرے کی بات نہیں ہو رہی، وجود کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ وجہ اللہ ہے. امام حسن مجتبی 14 کے 14 وجہ اللہ ہے، 14 کے 14 ید اللہ ہے، 14 کے 14 عین اللہ ہے. لیکن یہاں پر ذرا دیکھیں، اسی طرح مثلا سورہ مبارکہ القصص کی جو آیت نمبر 88 ہے، اس کے اندر کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ، اس کا وجہ، چہرہ نہیں کہوں گا، وجہ کہوں گا. تو یہاں پر ابو حمزہ شمالی امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کرتا ہے. ابو حمزہ شمالی بڑی پیاری شخصیت ہے. روایات یہ ہے کہ جب سرکار امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام سید سجاد علیہ السلام بھی آئیں گے، اور اپنے ہاتھ میں انہی کا ہاتھ، ابو حمزہ شمالی کا ہاتھ پکڑا ہوگا اور کہیں گے کہ بیٹے میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لو. ابو حمزہ شمالی امام کے صحاب میں شامل ہوں گے اور سرکار سید سجاد علیہ السلام اپنی طرف سے. یہ وہ راوی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ پوچھا قلت لأبی جعفر علیہ السلام قول اللہ عز وجل کل شیء ہالک الا وجہہ قال فیہلک کل شیء ویبقى الوجہ. تو امام نے فرمایا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر وجہ باقی رہے گا. ان اللہ عز وجل، آگے پھر فرماتے ہیں امام کا ہی حدیث ہے، ان اللہ عز وجل اعظم من ان یوصف بالوجہ، اللہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس کو ایک چہرے کے ساتھ متصف کیا جائے. لیکن معناہ کل شیء ہالک الا دینہ والوجہ الذی یؤتی منہ، کہ اس کا معنی اصل یہ ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کا دین یعنی وجہ، کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی طرف جایا جاتا ہے، یہ ہلاک ہونے والے نہیں ہیں. سامعین، یہ ایک تو یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی احادیث اور بھی موجود ہیں، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جلدی سے، تاکہ مومنین کے ذہنوں میں جو خلش آتی ہے وہ اس حوالے سے ختم ہو جائے. تو یہاں پر پوری سند ہے، یہ بھی توحید صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384 میں یہ حدیث ہے. تو یہاں پر عن حسمہ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اللہ رب العزت کے اس فرمان کے متعلق جس میں سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں خداوند متعال فرما رہا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کا وجہ. قال دینہ، یہ اللہ کا دین ہے. وَقَانَ رسول اللہ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ دِينُ اللَّهِ وَوَجْهَهُ وَعَيْنَهُ فِي عِبَادِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَيَدَهُ عَلَى خَلْقِهِ وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ لَن نَزَالَ فِي عِبَادِهِ مَا دَامَتْ لِلَّهِ فِيهِمْ رَوِيَّةٌ قُلْتُ وَمَا الرَّوِيَّةُ قَالَ الْحَاجَةُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ رَفَعَهُمْ إِلَيْهِ وَصَانَعَ مَا أَحَبَّ. حدیث چونکہ طولانی ہے، میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں کہ دو احادیث، 3 حدیث میں نے پیش کی آپ کی خدمت میں کہ وجہ سے مراد ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر جو اس کا وجہ ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک حدیث میں بتایا کہ اللہ کا دین ہے، دوسرے میں فرمایا کہ اس وجہ سے مراد دین ہے، دوسری حدیث میں فرمایا اس وجہ سے مراد رسول اللہ ہیں، ہم 14 معصومین ہیں، ہم وجہ اللہ ہیں، ہم ہلاک ہونے والے نہیں ہیں. اب ظاہر ہے ایک حدیث کے اندر ہی دونوں چیزیں بیان ہوئی ہیں. ائمہ بھی وجہ اللہ ہیں، وجہ ہیں، اللہ کا وجہ ہیں، دین بھی وجہ ہے، یعنی یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب یہ قانون الہی، یہ شریعت، یہ اللہ کا وجہ ہے، اسی کے ذریعے خدا کی طرف. دیکھیں ایک ائمہ معصومین وہ رستہ دکھاتے ہیں،
آئمہ بھی وجہ ہے، اور یہ شریعت بھی خدا کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہے آئمہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ بس جو آئمہ جس طرح وجہ ہے اس طرح شریعت بھی وجہ ہے، اس طرح نماز، روزہ، یہ بھی۔ اور یہ تو میں نے احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ وجہ سے مراد اللہ کا دین ہے، وجہ سے مراد آئمہ کا وجود ہے، رسول اللہ کا وجود ہے۔ اب آ جائیں، اب اگر کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اگر کہ آپ نے ذوالجلال والاکرام کو وجہ پر حمل کرنا ہے تو پھر میرا چھوٹا سا سوال ہے، ذرا اس کا جواب دے دیں کہ یہاں وجہ سے مراد معصومین نے لیا ہے دین کو اور اپنی ذات کو۔ تو معصوم اگر اس وجہ سے کہ ذوالجلال والاکرام وجہ پر حمل ہو رہا ہے اور یہ اس لیے معصوم جل جلالہ، ذوالجلال سے جل جلالہ آپ نے نکال لیا، تو یہ بتائیں یہ دین بھی پھر جل جلالہ ہے؟ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا مثلا اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور دوسرا اس کو کہے کہ تو نے نماز جل جلالہ پڑھ لی ہے، تو نے وضو جل جلالہ کر لیا ہے، کیونکہ وضو بھی تو دین ہے، طہارت بھی دین ہے، حج بھی دین ہے، تو نے حج جل جلالہ کر لیا ہے۔ یعنی یہ کیا آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ میری گفتگو بھی ختم نہیں، اب تو میں شروع کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ذوالجلال والاکرام والے جملے کو وجہ پر حمل کرنا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے، یہ ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مومنین اکرام، یہ تفسیر البرہان میں حضرت علامہ ملت تشیع میں چوتھی شخصیت ہیں کہ جن کو علامہ کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذوالجلال والاکرام یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے اسم اعظم ہے، اور جامع ہے، جامع بمفہومہ بین اسماء الجمال والجلال و اسماء الجلال جمیعا المسمى به بالحقیقت هو الذات المقدسہ۔ ذوالجلال والاکرام کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ایسے اللہ کے اسماء میں سے اسم ہے کہ جو اللہ کی صفات جمال اور اللہ کی صفات جلال کو شامل ہیں، اور ان تمام صفات کا مجموعہ حقیقت میں وہ ذات اقدس ہے۔ یہ تفسیر المیزان ہے جی جناب، جلد نمبر 19۔ فرماتے ہیں وصفاً مقطوعاً عن الوصفیت للمادح، فرماتے ہیں کہ یوں نہیں ہے کہ اس کو وجہ پر آپ حمل کریں گے اور وہ وجہ جو ہے وہی ذوالجلال والاکرام ہے، نہیں، فرماتے ہیں یہ ایسا وصف ہے کہ جو وصفیت سے مقطوع ہے، وہ وصفیت جو للمد آتی ہے، للمد آ رہی ہے، اصل میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں چونکہ یہ مقطوع ہے تو مقطوع سے مراد، تو پھر یہاں پہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ قط کر دی گئی؟ وہ ہے نہیں ہے، اصل میں یہ تھا، فرماتے ہیں وقت تقدیر میں اصل یہ تھا ہوا ذوالجلال والاکرام، کہ تیرے رب کا وجہ باقی رہنے والا ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اور تیرا رب وہ ہے کہ جو ذوالجلال والاکرام بھی ہے۔ اب ذرا مومنین اکرام ذرا دیکھیں، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی مفسر تو بن کے آ سکتی ہے، اس کی ضد بن کے نہیں آتی، ہو نہیں سکتا کہ بندے کی کسی مولانا صاحب کی کلام میں تو تضاد تعارض بھی آ سکتا ہے، تضاد بھی آ سکتا ہے، ذرا مرحلہ جال ہو یا آگے مرحلہ ہو تو اس میں کسی مقام پہ بھی وہ آ سکتا ہے، لیکن جب کلام الہی ہو اور اس میں تعارض تو یہ ممکن نہیں ہے، جو اس سے اعجاز قرآن ختم ہو جائے۔ تو یہاں قرآن کی ایک اور آیت ہے، اس میں خالق کبریا کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت اس میں فرما رہا ہے، یعنی اس آیت، یہ جو سورہ الرحمن کی جو آیت مجیدہ ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات میں جو کچھ بھی اس وجہ ارض پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے مگر اللہ کا وجہ، لیکن وہ ذات المقدسہ،
یہ جو ذوالجلال والاکرام ہے، فرماتے ہیں اصل میں ہوا اس میں مقدر ہے، اور یہ اس سے مراد ہے ہوا ذوالجلال والاکرام، چونکہ ذوالجلال والاکرام حالت رفع میں آیا ہے، اور آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے کہ چونکہ وجہ پیچھے حالت رفع میں، اس میں بہت ساری آیات ہیں کہ ان کو ہونا منصوب چاہیے تھا لیکن حالت رفع میں آئی ہے۔ آذان من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے، تو یہاں پہ من اللہ جس طرح اللہ کی طرف سے اذان ہے، اس طرح رسول اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو رسولو آیا ہے، رسول ہی ہونا چاہیے تھا آپ کے قاعدے کے مطابق، لیکن اس طرح نہیں ہے، اصل اس کی ترکیب وہی ہے جو واقعاً ہے، جو اس کے اعراب درست ہے بالکل۔ اب آئیں سامعین، ہوا ذوالجلال والاکرام، یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ذوالجلال والاکرام چونکہ وصف مقطوع ہے، جو کہ وصفیت للمد سے مقطوع ہو چکا ہے، اصل میں تھا ہوا ذوالجلال، یعنی وہ جو تیرا رب ہے وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ تو قرآن کی دوسری آیت نے آ کر اس کی تفسیر کر دی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تیرے رب کا اسم کہ جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ تو مومنین کرام، یہاں اللہ رب العزت ہی مراد ہے، تو یہاں بھی ذوالجلال والاکرام اللہ رب العزت ہی مراد ہے، چونکہ صفات جمال اور صفات جمال تمام کے تمام اس میں متضمن ہے۔ یہ ایسے اسماء ہیں، اکرام اور جلال دونوں، صفات جمال اور صفات جلال دونوں کی دونوں یہاں پر موجود۔ تو یہاں مومنین کرام، اب تھوڑا سا میں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ایک سوال یہاں پہ کرنے لگا ہوں کہ کسی ایک حدیث کے اندر کوئی بندہ مجھے یہ دکھا دے، حدیث صحیح السند ہو، راوی اس کے صحیح ہو، کہ جس حدیث کے اندر، بلکہ عام حدیث بھی نہیں ہے، چونکہ حدیث صحیح مجرد عن القرائن ہو تو وہ بھی عقیدہ کے لیے کفایت نہیں کرتی، حدیث متواتر ہو یا حدیث مستفیضہ ہو یا حدیث عزیز ہو یا حدیث صحیح مخفوف بالقرائن ہو، قرائن میں گری ہوئی، قرآن کے موافق ہو، ایسی حدیث، صرف حدیث صحیح نہیں، حدیث صحیح مخفوف بالقرائن، عقیدہ بنانے کا ایک معیار ہے، تو وہ میں معیار آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ ایسی حدیث ہے جو میں کہہ رہا ہوں، حدیث متواتر ہو جائے یا حدیث مستفیضہ ہو جائے یا حدیث عزیز ہو جائے یا حدیث مشہور ہو جائے یا حدیث مستفیضہ یا حدیث صحیح مخفوف بالقرائن ہو، کیا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ذوالجلال والاکرام سے مراد معصومین ہیں، کوئی اور نہیں ہے، یعنی اس ذوالجلال والاکرام کو وجہ پر حمل کیا گیا ہے، اور یہ وجہ جو ہے وہ معصوم، وجہ تو ہے معصوم، اور اللہ کا دین بھی وجہ ہے۔ میں نے کہا، میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو پھر دین بھی جل جلالہ ہو جائے گا، روزہ بھی جل جلالہ ہو جائے گا، جو میں پیش کر چکا ہوں گفتگو کے پہلے حصے میں، اب دوسرے مرحلے میں داخل ہوں۔ تو مومنین کرام، کوئی ایسی حدیث متواتر ہو یا حدیث مستفیضہ ہو یا حدیث مشہور ہو یا حدیث عزیز ہو یا حدیث صحیح مخفوف بالقرائن، صرف حدیث صحیح نہیں ہو، مجرد عن القرائن نہیں، یہ کفایت نہیں کہ مخفوف بالقرائن ہو، ان میں سے کوئی ہو کہ جس میں یہ کہا ہو کہ یہ وجہ جو ہے یہی ذوالجلال والاکرام، اس حدیث کے متن کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ یہ وجہ ہی ذوالجلال والاکرام ہے، اور اسی سے مراد جل جلال، اور اس بنا پر جل جلالہ معصوم کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ ثابت کر دیں کسی جگہ پر، جو کہ آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھیں، میں آپ کی خدمت میں ایک اور چیز پیش کرنے لگا ہوں، کتاب ہے جی توحید صدوق، شرح توحید صدوق، یہ 2 جلدیں ہیں، توحید صدوق ایک جلد میں، اس کی شرح جو ہے یہ 2 جلد، البتہ یہ اصل متن کے اندر یہ حدیث موجود ہے توحید صدوق کے اندر، اور شرح توحید صدوق کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اس میں کچھ احادیث میں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جس میں پہلی حدیث ہے کہ ابو بصیر ثقفی عن الحارث بن المغیرہ النصری قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل کل شیء ہالک الا وجہہ قال کل شیء ہالک الا من اخذ طریق الحق، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کا وجہ
یہ ہلاک ہونے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو ہلاک نہیں ہے وہ فنا بھی نہیں ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اگرچہ کہ حدیث پہ فرق، لیکن پھر بھی وجہ ادھر بھی وجہ ہے ادھر بھی وجہ ہے، جس کو ہلاکت نہیں ہے اس کو فنا بھی نہیں ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ لیکن آیا وہ وجہ ذوالجلال والاکرام ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ ذرا تھوڑا سا فیصلہ کر لیں، آپ کی خدمت میں تیسرا جواب اس کا دینے لگا ہوں، پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ امام کی حدیث ہے توحید صدوق میں باب نمبر 12، باب تفسیر قول اللہ عز و جل کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اس آیت کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کل شیء ہالک الا من اخذ طریق الحق، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر کہ وہ جس نے حق کا راستہ اختیار کر لیا، وہ ہلاک ہونے والی، یعنی وہ وجہ ہے اللہ کا، جس نے حق کا راستہ طریق حق اخذ کر لیا، اختیار کر لیا۔ ایک حدیث، دوسری حدیث پھر سنیں، اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ سند تو پوری ہے۔ حدثنا محمد بن علی ماجلویہ رحمہ اللہ عن محمد بن یحیی العطار عن سہل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن صفوان الجمال عن ابی عبداللہ علیہ الصلاة والسلام فی قول اللہ عز و جل کل شیء ہالک الا وجہہ قال من اتی اللہ بما امر به من طاعت محمد والائمة من بعدہ صلوات اللہ علیہم فہو الوجہ الذی لا یہلک ثم قرأ من یطع الرسول فقد عطا اللہ۔ مومنین کرام ذرا ترجمہ سنیں، اور اس کے بعد ایک گزارش آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے صفوان جمال بیان کرتے ہیں کہ امام نے سورہ مبارکہ القصص کی آیت نمبر 88 کے متعلق بیان فرمایا، جس میں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کا چہرہ، مگر اللہ کا وجہ۔ کہا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ کی تعریف تفسیر امام بیان کر رہے ہیں، من اتی اللہ بما امر به من طاعت محمد والائمۃ من بعدہ صلوات اللہ علیہم فہو الوجہ الذی لا یہلک۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص کے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے اللہ نے امر دیا ہوا ہے اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور اطاعت ائمہ جو کہ نبی کریم کے بعد 12 ائمہ ہیں ان کے ذریعے سے، ان ائمہ کے ذریعے سے کی اطاعت کر کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فہو الوجہ، یہ حاضر ہونے والا وہ وجہ ہے جو ہلاک نہیں ہونے والا، فہو الوجہ الذی لا یہلک، وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ ثم قرأ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، جس نے اللہ کے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو محمد وآل محمد کی اتباع اور اطاعت میں رہتا ہے وہ وجہ ہے۔ امام کی حدیث ہے، 2 احادیث میں نے یہاں پہ پیش کی ہیں۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اس آیت میں وجہ، جس وجہ کو ہلاکت نہیں ہے اس وجہ سے مراد دین ہے، اس وجہ سے مراد ائمہ علیہ السلام ہے، خود حدیث موجود ہے، رسول اللہ موجود ہے، اور پھر اس وجہ سے مراد وہ ہیں جو طاعت محمد والے محمد کر رہے ہیں، یہ حدیث موجود ہے باقاعدہ۔ تو اب ظاہر جس کو ہلاکت نہیں اس کو فنا بھی نہیں ہے، تو سورہ الرحمن کی اس آیت میں بھی اگر یہی وجہ مراد لیں آپ، اور جو کہ ہے، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اور اس وجہ کو ذوالجلال والاکرام پہ حمل کریں تو پھر تو صرف ائمہ کے لیے آپ جل جلالہ، آپ تو تم بھی پھر جل جلالہ بن جاؤ گے، پھر تو آپ بھی، چونکہ آپ بھی وجہ ہیں۔ بات ذہن میں رکھیں، آپ وجہ ہو کر بھی غلام ہیں، ہم غلام ہیں، لیکن وجہ ایک تشقیق دار ہے، درجہ بے درجہ ہے۔ ائمہ آخری درجے کی وجہیت رکھتے ہیں، اور ہم ابتدائی ایک جتنی اطاعت محمد والے محمد کرتے جائیں گے، دین بھی وجہ ہے، وجہ اللہ ہے، احادیث معصومین ہے۔ تو مومنین کرام، اب جس وجہ کو ہلاکت نہیں ہے
2 احادیث میں نے پیش کی یہاں پر، دونوں صحیح و سند ہیں، اور دونوں کے راوی اتنے بڑے ہیں کہ جو اصحاب اجماع میں شامل ہیں۔ تو یہاں ان میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ وجہ سے مراد ذوالجلال والاکرام ہی لینا ہے تو پھر وجہ دین ہے، وجہ محمد و آل محمد ہیں، وجہ رسول اللہ ہے، وجہ جناب سیدہ ہیں، وہی وجہ دین ہے، اور وہ وجہ ائمہ کے فرمان کے مطابق جس نے آقا دو جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے بعد 12 ائمہ کی اطاعت کی، اور اس اطاعت کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، ائمہ کی احادیث ہیں بھئی۔ تو پھر جس کو ہلاکت نہیں جس وجہ کو، وہی اس کو فنا بھی نہیں ہے، تو اس آیت میں بھی یہی وجہ مراد ہے۔ تو وہاں پھر اگر وجہ سے مراد وجہ کو ذوالجلال والاکرام پہ حمل کرنا ہے، تو جس طرح آپ علی علیہ السلام کو علیہ السلام نہیں کہتے بلکہ آپ جل جلالہ کے قائل ہیں، تو اسی طرح نماز بھی جل جلالہ ہو جائے گی، روزہ بھی جل جلالہ ہو جائے گا، اور جو مکمل ہو کر وہ بھی جل جلالہ ہو جائے گا۔ یہ کہاں سے فلسفہ؟ میں نے آپ کو ایک سمپل چیلنج کیا ہے، ایک حدیث ایسی کہ جو حدیث متواتر ہو یا حدیث مستفیضہ ہو یا حدیث مشہور ہو یا حدیث عزیز ہو یا حدیث صحیح مکفوف بالقرائن ہو، کہ وہ دکھا دے کہ جس میں اس وجہ کو ذوالجلال والاکرام پہ حمل کیا گیا ہو۔ نہیں کر سکتے، اور کسی کتب احادیث اور کتب تفاسیر میں اٹھا کر دیکھیں، یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر ہے تو آپ ہمارے علم میں اضافہ کر دیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہم آپ کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو مومنین کرام، یہاں اختصار کے ساتھ، اگرچہ کہ اس کی بہت زیادہ تفاصیل، اور انشاءاللہ ایک کتابی شکل ہم لے کر کوشش کر رہے ہیں اس کو لے کے آنے کی، اور اس پہ تفصیل ہوگی۔ یہاں آپ کی وہ مشکل ہوتی ہے کہ زیادہ گفتگو لمبی ہو جائے تو آپ کے لیے سننے میں رکاوٹ پریشانی کا باعث بنتی ہے، اس لیے کوشش کریں بہت مختصر گفتگو، اور وہاں مکمل انشاءاللہ تفصیل آپ کی خدمت میں پہنچے گی۔ پروردگار ہمارے عقائد اور ایمان کی محافظت فرمائے۔